फैन जी, क्या आप सच कह रहे हैं? आपकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, आपका भाई है? हिबा बेयकीनी से उसकी और रिदा की बातें सुन रही थी। रिदा का खराब मूड देखकर उसने भी रिदा से कोई बात नहीं की। हाँ मेरी डॉल, सच कह रहा हूँ। जब मैंने पहली बार उसे देखा तभी वो अपना अपना लगा था। उसने अपनी माँ का जिक्र भी किया था। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन उसके वॉलेट में मैंने उसकी माँ की पिक्चर देखी थी। तब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारा भाई है। और सच बताऊँ तो मुझे उसे तकलीफ़ में देखकर वैसे ही दुख होता है जैसे रिदा को देखकर। पता नहीं कब और क्यों, लेकिन वो मुझे रिदा की तरह अजीज़ हो गया है। इसमें मलिक जैसी कोई बात नहीं है हिबा, वो बहुत साफ दिल का लड़का है। ताशफी ने हिबा का हाथ पकड़ रखा था। उसकी फिंगर में रिंग घुमाते हुए वो हामिद की बातें करने लगा। आप उसे घर ले आए फैन जी, रिदा की फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगी। हिबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। मुझे कब समझाओगी? ताशफी ने उसे देखते हुए छेड़ने लगा तो हिबा ने उसके हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। आपको क्या समझाऊं फैन जी? आपको एक ही बात समझा सकती हूँ कि अब अपनी छिछोरी हरकतें छोड़ दें, बाबा बनने वाले हैं। हिबा उसकी मायनी खेजी बात समझते हुए उसे छिछोरी हरकतों से बाज लेने का कहने लगी तो ताशफी ने उसका बाजू पकड़कर अपने पास कर लिया। कैसे छोड़ दूँ ऐसी हरकतें? मुझे तो अभी 4-5 और बेबीज़ चाहिए। ताशफी ने उसके कान के पास होते हुए सरगोशीनुमा आवाज़ में कहा तो हिबा की आंखों के साथ साथ मुंह भी खुल गया। 4-5? फैन जी आप पागल हो गए हैं क्या? 4-5 बेबीज़ की बात सुनकर वो बेचारी सदमे में ही चली गई। उसका फैन जी को इतने बच्चों का कब से शौक हुआ? वो हैरत ज़दा होकर सोचने लगी। हाँ ना, 4-5, इससे ज़्यादा के बारे में भी सोचा जा सकता है, अगर मेरी वाइफ को कोई एतराज़ ना हो तो। ताशफी ने उसके कान में कहते हुए आहिस्ता से कान की लू को अपने लबों से छुआ तो हिबा अपने आप में सिमटने लगी। फैन जी ना करें, कोई आ जाएगा। उसने अपने आप में सिमटते हुए कहा तो ताशफी ने उसके लाल गुलाबी गालों को छूते हुए पीछे हुआ। नहीं करता मेरी डॉल, चलो अब रूम में कब से बैठी हुई हो, थक गई होगी। ताशफी ने उठते हुए उससे भी रूम में चलने का कहा तो वह दांत पीसने लगी। बहन जी मैं तंग आ गई हूँ रेस्ट करने से, मुझे बाहर जाना है लॉन में, आप जाएं रूम में। उसने कहते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ा लिए तो ताशफीन भी उसके साथ बाहर निकल गया। निसा बेगम ने अलीज़ा को हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उन्होंने अलीज़ा के सब दोस्तों से भी पूछा लेकिन उसे कहीं से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। निसा बेगम अपनी दोस्त के घर रुकने के लिए गई तो एक दिन बाद उसकी बहू ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया कि उन्होंने कोई ओल्ड हाउस नहीं खोल रखा जो वो यहाँ रुकी हुई हैं। एक्चुअली उसने निसा बेगम और अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। जब उसने ताशफीन के घर से निकालने की बात की तो सास बहू ने ड्रामा करके उसे घर से निकाल दिया। वो 2-3 और दोस्तों के पास गई जिनके पास वो हमेशा पार्टीज़ में जाती रहती थी और उनके बच्चों के बर्थडे पर महंगे महंगे गिफ्ट ले जाती थी। आज उन सब ने भी मुँह मोड़ लिया, जो उसकी चापलूसी करते थकती नहीं थी। उन्होंने निसा बेगम की कहानी सुनकर अपनी अपनी मजबूरियाँ बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। आज उसे समझ आई कि वो रुतबा, वो मकाम, वो लड़कियों का आगे पीछे चलना सब कुछ पैसे की वजह से था। ताशफी ने उसे घर से निकाला तो सब लोगों ने मुँह मोड़ लिया। अलीज़ा का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आखिरकार थक हार कर उन्होंने ओल्ड होम में जाने का फ़ैसला किया। वो वापस ताशफीन के घर कभी नहीं जाना चाहती थी। अब उसमें ताशफीन के मुँह लगने की हिम्मत जो नहीं थी। इसलिए बाकी की ज़िंदगी ओल्ड हाउस में गुजारने का सोचकर उन्होंने ओल्ड हाउस की राह ली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ओल्ड हाउस में जाना पड़ेगा। क्यों ऐसे थे आप डैड? कितना घिनौना चेहरा छुपा कर रखा था मुझसे। और मैं कितना बेवकूफ़ इंसान था जो आपके साथ रहते हुए आपकी असलियत से अनजान रहा। आपने एक बार भी मेरा नहीं सोचा कि जब मुझे सब पता चलेगा तब मेरा क्या बनेगा। आपने तोड़ दिया मुझे, मेरे ख्वाब, खुशियाँ, सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा डैड, कभी नहीं। हामिद काफ़ी देर से अपने बाप के रूम में बैठा हुआ था। उसकी तस्वीर से शिकवा कर रहा था जो उसने फ्रेम करवा के अपने रूम की दीवार पर लगवाई हुई थी। उसके अरमान, ख्वाब सब कुछ उसके आंसू में बह रहा था। रोते हुए उसने बेड के साइड टेबल पर से गुलदान उठाकर उसकी तस्वीर पर मारा तो शीशे का बना हुआ खूबसूरत फ्रेम चिकनाचूर हो गया। ताशफीन जो आज हामिद के घर आया था उसे लेने के लिए, जब हामिद कहीं बाहर नहीं आया तो सब कमरों में झांकते हुए वो उसे चेक करने लगा। आखिर उसे एक कमरे में वो बैठा हुआ नजर आया। हामिद की उसकी जानिब पीठ थी और वो रोने का शुक्र फरमा रहा था। उसका पूरा वजूद हिचकोले खा रहा था। ताशफीन 2 कदम का फासला तय करते हुए उसके पास पहुंचा, उसे सीने में भेज लिया। क्यों रो रहे हो हामिद एक ऐसे इंसान की खातिर जिसने हज़ारों घर तबाह किए हैं, हज़ारों लोगों की बेटियों की किस्मतें पामाल की हैं।
کیا تمہیں دکھ ہے کہ اسے عمر قید ہو گئی ہے؟ بتاؤ مجھے، ایک بار خود کو کسی لڑکی کے بھائی کی جگہ رکھ کر سوچو۔ جب یہ انسان اس کی بہن کو اٹھوا کر اسے باہر کے ملکوں میں بیچتا تھا تو اس بھائی پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، انہوں نے لوگوں کو کیا کیا جواب دیے ہوں گے۔ تاشفین نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے کہا اور اسے رونے سے روکنے لگا۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہاں درد ہو رہا ہے تاشفین بھائی، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں، لگتا ہے اندر ہی اندر مر رہا ہوں۔ حامد نے اپنی دل پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو تاشفین اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارا بھائی زندہ ہے ابھی، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا، تمہاری ایک فیملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتا ہے تو اپنے بندے کے لیے اس نے پہلے سے دوسرا دروازہ کھول رکھا ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تاشفین اس کے پاس سے گلاس کے ٹکڑے پرے کرتے ہوئے کہا تو حامد سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سوچے ہو حامد، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ماں جائی بھائی ہوں، تمہاری اور میری ماما ایک ہی تھی۔ جب میں اور ردا چھوٹے تھے تو بابا اور ماما کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ماما ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تمہارے باپ سے شادی کی۔ اس دن جب تمہیں گولی لگی تھی تو تمہارے والٹ میں ماما کی تصویر دیکھ کر میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ تمہیں اگر یقین نہ ہو تو ہم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، میرا کوئی مفاد نہیں ہے حامد۔ اور ہاں، آج تمہارا بھائی ایک آس لے کر تمہارے پاس آیا ہے، تم سے ریکویسٹ کرنے کہ میرے ساتھ چلو، اس زندگی کو پیچھے چھوڑ دو اور اپنی نئی فیملی کے پاس چلو۔ تم خوش قسمت ہو حامد کہ تمہارے لیے کوئی فیملی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، ورنہ جب ماما بابا نے ہمیں چھوڑا تھا تو گھر میں کام کرنے والی بی اماں نے ہمیں پال کر بڑا کیا، ہمیں ماں باپ کسی کا پیار نہیں ملا۔ اس سے اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے تاشفین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے چھپا لی اور حامد کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ وہ بے یقینی سے تاشفین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے یک ٹک دیکھنے پر تاشفین مسکرایا تو اس کے ڈمپلس نمودار ہوئے۔ حامد نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تاشفین کو ہگ کر لیا۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے ماما آپ لوگوں کو بہت مس کرتی تھیں، وہ ہمیشہ بہت اداس رہتی تھیں، میں جب بھی ان کے پاس ہوتا تو وہ بہت پیار کرتی، جب میں مسکراؤں تو وہ ہمیشہ میرے ڈمپلس میں کھو جاتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی طرح ماما کو بھی دو دو ڈمپلس پڑتے تھے۔ حامد اس سے حق کی باتیں کرنے لگا تو تاشفین نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے سوچا تھا حامد اس کی بات سن کر اوور ریئیکٹ کرے گا، کیا پتہ اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے اتنی جلدی مان جانے پر تاشفین کو بہت خوشی ہوئی۔ حامد کو تاشفین کے گھر آئے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا۔ ہیبا اس کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ تاشفین بھی اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا تھا تاکہ وہ اسے ماضی سے نکال سکیں، جبکہ ردا اس سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ کسی وقت آمنا سامنا ہو جائے تو خیر خیریت کی حد تک پوچھ لیتی تھی۔ کل اس کی رخصتی تھی تو اس کا من بہت اداس ہو رہا تھا۔ تاشفین اسے اور ہبا کو ساتھ شاپنگ پر لے گیا۔ نازیہ تو باہر جانے سے انکاری ہو چکی تھی۔ حامد کو سینے میں پین محسوس ہو رہا تھا تو تاشفین نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا اور خود ردا لوگوں کو لے کر شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے رات لیٹ گھر لوٹے۔ حمزہ نے بھی شاپنگ میں انہیں جوائن کر لیا۔ اس نے بھی تاشفین لوگوں کے ساتھ ہی اپنے لیے شاپنگ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر چلا گیا تو تاشفین نے بھی گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی ردا اپنے روم میں چلے گئی اور ساتھ میں اپنا سارا سامان بھی گھسیٹتے ہوئے لے گئی، جیسے رات کوئی لے کر چلا جائے گا۔ تاشفین نے ہبا کو بھی روم میں بھیجا کیونکہ وہ بھی گھوم گھوم کر کافی تھک چکی تھی۔ تھکن اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی اور خود اس کے لیے دودھ گرم کرنے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈیلی صبح شام ہبا کو منہ بسرتے ہوئے دودھ کا گلاس پینا پڑتا تھا۔ اس نے ہبا کے لیے دودھ گرم کیا اور لے کر روم میں پہنچا تو ہبا اسی ڈریس میں نیند کی وادیوں میں غوطہ زن تھی۔ تاشفین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دودھ کا گلاس اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ڈھانپ لیا اور ہبا کے سر کے نیچے تکیہ صحیح کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ اس پر کمفرٹر اڑاتے ہوئے وہ کبٹ کی جانب بڑھا اور اپنے لیے آرام دہ لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ بیبی آؤ نا یار، ٹائی باندھ دو، تمہیں بالکل بھی مینرز نہیں ہے۔ ہبی کو آفس بھیجنے کے لیے تم بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہو۔ وہ کچن کے ڈور میں کھڑا ردا کو ٹائی باندھنے کا بول رہا تھا، جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اچھا تو اچھی بیویاں کیسی ہوتی ہیں آپ ہی بتا دیں مجھے، بیبی کے کچھ لگتے؟ ردا نے خطرناک تیوروں سے اسے گھرتے ہوئے پوچھا اور واپس پلٹ کر چائے کو دم پر رکھنے لگی۔ بیبی کا کچھ لگنا نہیں ہو، ہبی لگتا ہوں۔ اچھی بیویاں ایسی ہوتی ہیں، نہ کہ جب ہبی آفس کے لیے تیار ہو رہا ہو تو اس کے پاس رہیں تاکہ وہ دھیان سے تیار ہو سکے،
پھر اس کی ٹائی باندھنے میں ہیلپ کریں، کوٹ پہنائیں۔ جب تم ایسے بھاگ کر کچن میں گھس جاؤ گی تو میرا کوئی اکیلے دل لگے گا تمہارے بغیر؟ حمزہ چلتا ہوا آ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور فنگر ٹپس پر اسے اچھی بیوی ہونے کے گر سکھانے لگا۔ ہاں نا، آپ تو چھوٹے بچے ہیں نا، جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی میں ہی نہ کرواؤں، شاور لینے میں مدد کروں، ہیئر برش کر دوں؟ ریدا نے اسے دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں کہا تو حمزہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دیکھ لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، شاور لینے میں بھی مدد کر لینا۔ ایسی بات تھی تو پہلے بتا دیتی نا۔ حمزہ نے اس کی طنز میں کہی ہوئی بات پکڑ لی اور اس بات پر ریدا کو تنگ کرنے لگا۔ فضول باتیں نہ کریں حمزہ۔ اس کی بات سن کر ریدا کا چہرہ شرم و حیا سے گلنار ہوا اور وہ واپس پلٹتے ہوئے منمنائی۔ اللہ جی، بہت پیاری لگتی ہو جب ایسے سرخ ٹماٹر بن جاتی ہو۔ تمہارا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ایسے گلابی گلابی ہو کر مجھے بہکا کر مجھے آفس نہ جانے دو، یہی بات ہے نا؟ حمزہ نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کے سرخ و سفید گالوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ اور بس یہی پوائنٹ تھا جب ریدا کی زبان ہمیشہ کی طرح تالو سے چپک گئی۔ حمزہ نہ کریں، لیٹ ہو رہے ہیں آپ۔ اسے مزید جسارتوں کے لیے تیار دیکھ کر ریدا نے اسے روکنا چاہا تو حمزہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ریدا حیا سے نظریں چکا گئی۔ وہ دونوں معنی خیزی خاموشی کے لمحوں میں کھوئے ہوئے تھے جب ڈور بیل کی آواز آئی۔ ریدا حمزہ سے 2 قدم پیچھے ہوئی تو حمزہ اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹا اور ڈور کھولنے کے لیے باہر نکل گیا۔ ریدا نے حمزہ اور اپنے لیے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور باہر لے کر آئی۔ کون ہے حمزہ؟ جلدی آئیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ریدا نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اسے آواز دی، لیکن حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بھی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دروازے پر علیزہ کو کھڑا دیکھ کر ریدا کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے۔ اس کی جانب حمزہ کی پیٹھ تھی، حمزہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔